بیدار کر دینے والا غم غافل کرنے والی خوشی سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ ایک مختصر سی وجہ ہے میرے جھک جھک کر ملنے کی، مٹی کا بنا ہوں غرور جٹتا نہیں مجھ پر۔ مت رکھنا اتنی نفرت اپنے دل میں اے انسان، جس دل میں نفرت ہوتی ہے اس دل میں رب نہیں بستا۔ غم نہ کرو، کھوئی ہوئی چیز کسی دوسری صورت میں واپس مل جاتی ہے۔ منافق کبھی کسی کا دوست نہیں ہوتا، منافق کے ساتھ احسان کر، احسان کی امید مت رکھ۔ خود کو اللہ کی رضا کے سامنے ایسے ڈال دو جیسے سمندر میں تیرتا ہوا لکڑی کا بے جان سا ٹکڑا۔ بتلا نہیں ہوں میں، بس دنیا کو سمجھ گیا ہوں۔ آتے آتے آ گیا ہے حادثوں پر یوں صبر، جیسے ہم پتھر کے ہوں اور دل کو کوئی دکھ نہ ہو۔ منزلیں نہ بھی ملے تو راستے بہت کچھ سکھا دیتے ہیں۔ توبہ تب نہیں ہوتی جب آپ روتے ہیں، توبہ تب ہوتی ہے جب آپ بدلتے ہیں۔ غصے میں جو چھوڑ جائے وہ واپس آ سکتا ہے، لیکن جو مسکرا کر چھوڑ جائے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ معافی مانگنے میں پہل کرنا بہادر ہونے کی نشانی ہے۔ اچھی تربیت گھروں سے ملتی ہے، اونچے اسکول صرف تعلیم دیتے ہیں۔ اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ابلیس کی طرح دلیر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ ہم ابن آدم ہیں، ابن ابلیس نہیں۔ زندگی کے آدھے غم انسان دوسروں سے غلط توقعات کر کے خریدتا ہے۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز راہ ہدایت ہے۔ یا اللہ، تو ہی مسبب الاسباب ہے، بہترین سبب بنانے والا ہے۔ یا رب رحیم، ہمیں وہی راستے سمجھانا جو بہتر ہوں اور جن کی تکمیل ہو اور خیر سے بھرپور ہو۔ یا الہی، ہمارے کاموں کو ادھورا نہ چھوڑنا، اپنے امر کن سے مکمل فرمانا۔ آمین یا رب العالمین۔ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہ سیر گاہ نہیں، تماشا گاہ نہیں، آرام گاہ نہیں، قیام گاہ نہیں، یہ امتحان گاہ ہے۔ افسوس کہ ہم نے اسے چراگاہ بنا لیا۔ اے دیکھنے والے، اپنے رب کے کرم کو دیکھ، جو فرشتے شام کو تیرے گناہ اس کے پاس لے جاتے ہیں، وہ صبح انہی کے ہاتھ تیرا رزق بھیجتا ہے۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں۔ جتنا لوگ تنگ دستی سے ڈرتے ہیں، اتنا اگر وہ دوزخ سے ڈریں تو بچ جائیں، اور جتنا لوگ جنت کی فکر کرتے ہیں، اگر ایمان کی کریں تو دونوں کو پالیں۔ لوگ کہتے ہیں رشتوں میں شکریہ اور معذرت نہیں ہوتی، لیکن در حقیقت یہی دو لفظ رشتوں کو بچا لیتے ہیں۔ جن کے ساتھ زندگی گزارنی ہو ان میں نقص نہیں تلاش کیے جاتے۔ 2 وقت کی روٹی کے لیے انسان 5 وقت کی نماز چھوڑ دیتا ہے، جبکہ یہ جانتا ہے کہ رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لیا ہوا ہے۔ پوری دنیا کا سناٹا بتا رہا ہے بادشاہت صرف میرے رب کی ہے۔ جانتے ہیں انسان کسے کہتے ہیں؟ جس کی آنکھ میں احترام ہو اور الفاظ میں نرمی، جن کے اخلاق میں رحم دلی ہو اور مقاصد میں اعلیٰ ظرفی، وہ ساتھ ہو تو شان ہو۔ ہاتھ چھوڑ دینے والے کو اپنی اذیت ہے، ہاتھ چھڑوا لینے والے کی اپنی کہانی ہے، اور اس عمل میں محبت یتیم ہو جاتی ہے۔ رشتے ایک دوسرے کا خیال کرنے کے لیے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا استعمال کرنے کے لیے نہیں۔ جن لوگوں نے آپ کی قدر نہیں کی، آپ بھی ان کی پرواہ نہ کریں، مسکرا کر یوں گزر جائیں جیسے آپ انہیں جانتے ہی نہیں ہیں۔ یقین رکھیں، نئی منزلیں آپ کی منتظر ہیں۔ وہ احساس بہت ہی الگ ہوتا ہے جب اللہ کی محبت کو محسوس کرتے ہوئے زبان خاموش ہو، مگر آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جائیں۔ جو تم سے نہیں ہو رہا، اسے اللہ پاک کے حوالے کر دو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے، اسی کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہاری راہ میں رکاوٹ ہے۔ کچھ لوگوں کے ساتھ خون کا رشتہ بھی نہیں ہوتا،
مگر اپنوں والی خوشبو آتی ہے۔ دراصل رشتے خون کے نہیں، احساس کے ہوتے ہیں۔ غلطیوں کو تسلیم کر کے ان پر قابو پانے والے لوگ کامیاب، جبکہ غلطیوں کا ذمہ دار مسائل اور بدقسمتی کو ٹھہرانے والے ناکام لوگ ہوتے ہیں۔ مزاج کی نرمی تب آئے گی جب ہم ایمان لے آئیں گے اور جان لیں گے کہ سب سے زیادہ درست صرف اللہ ہے، باقی ہم سب غلط ہو سکتے ہیں، اور اگر اپنے غلط وجود سے بھی ہمیں اتنی محبت ہے تو دوسروں سے کراہیت کیوں کریں؟ جہاں قدر نہ ہو نہ وہاں خود کو ہی دور کر لو، کیونکہ ناقدرے اور ناشکرے لوگ جن کو سمجھ نہیں ہوتی، ان کو ہیرا بھی کانٹ نظر آتا ہے۔ غلطیوں سے ہی ہمارے تجربات میں اضافہ ہوتا ہے، جن کے سبب ہم آنے والی زندگی میں مزید پہلے جیسی غلطیوں سے اجتناب کرتے ہیں۔ حقیقی دوست وہ ہوتا ہے جو اس وقت آپ کی طرف آتا ہے جب ساری دنیا آپ کو چھوڑ چکی ہوتی ہے۔ دنیا کے بازار میں زندگی کا سب سے قیمتی سکہ حوصلہ ہے۔ کسی بھی ایسے دروازے پر جو آپ کے منہ پر مارا جائے کبھی دستک مت دیجیے، کیونکہ آپ کے رب کے دروازے کے علاوہ کوئی دروازہ بھی ایک مرتبہ سے زیادہ دستک کا حقدار نہیں۔ مختصر مگر پر اثر فضول خرچی کی بے شمار قسمیں ہیں۔ سب سے بدترین فضول خرچی ان جذبات کی ہوتی ہے جو کسی ایسے شخص پہ نچھاور کیے جائیں جس کا وہ مستحق ہی نہ ہو۔ چولہا جتنا پیچھے جاتا ہے ٹھیک اسی کے برابر اتنا ہی آگے بھی آتا ہے۔ اسی طرح سکھ اور دکھ دونوں ہی زندگی میں برابر آتے اور جاتے ہیں۔ زندگی کا جھولا اگر پیچھے جائے تو ڈرے مت، وہ آگے بھی آئے گا اور ضرور آئے گا۔ جنہیں احساس ہی نہ ہو ان کے ساتھ گلے کیسے، شکوے کیسے۔ جب اپنا ہی اپنے کو ذلیل کرے تو درد زیادہ ہوتا ہے۔ دنیا کا مشکل ترین کام اپنوں میں اپنوں کو ڈھونڈنا ہے۔ پیسہ رزق کا سب سے ادنا درجہ ہے، تندرستی رزق کا سب سے بڑا درجہ ہے، اولاد کی نیکی بہترین رزق ہے، اور خدا کی رضا کامل رزق ہے۔ حیرت ہے کہ لوگ ہماری اچھائی کے بارے میں پوری تصدیق کرتے ہیں اور برائی پر بلا تصدیق اور بنا سوچے سمجھے ہی یقین کر لیتے ہیں۔ جس کی محبت کبھی کم نہیں ہوتی، جس کی محبت کبھی بدلتی نہیں، وہ صرف میرا اللہ ہے۔ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے۔ خاموشی کی چیخیں کانوں کے نہیں دل کے پردے پھاڑتی ہیں۔ عجیب ہیں تیری دنیا کے لوگ یا رب، جتنی محبت دو اتنا ہی گرا ہوا سمجھتے ہیں۔ راستہ بدل لینا چاہیے جب آنکھوں کے پیچھے نمی اور مضبوط لفظوں کے پیچھے ٹوٹا ہوا لہجہ کوئی نہ سمجھ سکے۔ کبھی کبھی انسان کو اس کی بے وقوفی نہیں بلکہ اس کی ضرورت سے زیادہ چالاکی لے ڈوبتی ہے۔ یاد رکھیں آپ کی برائی ہمیشہ وہی شخص کر سکتا ہے جو آپ کی برابری نہیں کر سکتا۔ 2 سال کی عمر تک ہمیں پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ کیا سوچیں گے، 51 سال کی عمر تک اسی ڈر میں جیتے ہیں کہ لوگ کیا سوچیں گے، 50 سال کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بارے میں کوئی سوچ ہی نہیں رہا تھا۔ جب دل کسی اپنے سے بے پناہ خفا ہو جائے تو خاموشی اختیار کر لینا، لیکن کڑوا بول کر اس کی بے ادبی نہ کرنا۔ جو لوگ آپ سے بالکل بھی لالچ نہیں رکھتے وہ لوگ قیمت سے نہیں قسمت سے ملتے ہیں۔ انسان نہ ہی اپنی عمر سے بڑا ہوتا ہے نہ ہی عہدے، قد، دولت، نسل یا جنس سے۔ انسان اپنی سوچ، عمل اور صحیح فیصلہ کی اہلیت سے بڑا ہوتا ہے۔ سب کچھ حاصل نہیں ہوتا زندگی میں، کسی کی کاش اور کسی کا اگر رہ ہی جاتا ہے۔ مشکلیں دینے والوں سے بڑا ہے مشکلوں سے نکالنے والا۔ یہ بات سمجھ آ جائے تو مشکل زیادہ دیر مشکل نہیں رہتی۔ غلطیوں کو تسلیم کر کے ان پر قابو پانے والے لوگ کامیاب، جبکہ غلطیوں کے ذمہ دار مسائل اور بدقسمتی کو ٹھہرانے والے
ناکام لوگ ہوتے ہیں۔ بدگمانی میں اتنی طاقت ہے کہ یہ انسان کا ذہنی سکون برباد کرنے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے جڑے تعلق کو کچھ منٹوں میں ہڑپ کر جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کا منہ صرف شکوہ کرتے وقت کھلتا ہے، تسلی دینے کے وقت انہیں سمجھ ہی نہیں آتی کیا بولیں۔ بعض لوگ ہمیشہ اس لیے بھی ہنستے مسکراتے نظر آتے ہیں کیونکہ وہ بر وقت جان چکے ہوتے ہیں کہ کسی کے سامنے رونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ مسائل تو ہر کسی کی زندگی میں ہیں، اور کسی کو بتانے یا جتانے سے ملنے والی 2 پل کی ہمدردی مسائل کا مستقل حل نہیں ہے۔ 2 چیزیں اخلاق کی وضاحت کرتی ہیں: آپ کا ظرف جب آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور آپ کا رویہ جب آپ کے پاس سب کچھ ہو۔ غریب سے اکڑ کر ملنا اور امیر سے ملتے ہوئے مسکراہٹ سجا لینا، یہ حسن اخلاق نہیں بلکہ بدترین منافقت ہے۔ بوڑھی والدہ کچھ کرے نہ کرے، صرف تخت پر بیٹھی رہے، تب بھی لگتا ہے گھر میں ایک سکون کا گھنا سایہ ہے۔ اللہ ہر ماں کو سلامت رکھے، آمین۔ جیسے ہوائیں موسموں کا رخ بدلتی ہیں، ویسے ہی دعائیں مصیبتوں کا رخ بدل دیتی ہیں۔ اللہ ہمیں دعائیں لینے والا اور دینے والا بنا دے۔ لوگوں کا آپ کی زندگی میں آنا بھی ایک مقصد ہوتا ہے۔ کچھ آپ کو آزمائیں گے، کچھ آپ کو سکھائیں گے، کچھ آپ کا استعمال بھی کریں گے، اور کچھ آپ کو جینے کا صحیح مطلب بھی بتائیں گے۔ مشکل وقت میں دلاسا دینے والا کوئی اجنبی بھی ہو تو دل میں اتر جاتا ہے، اور اس وقت میں کنارہ کر لینے والا کوئی اپنا ہی کیوں نہ ہو پر دل سے اتر جاتا ہے۔ زندگی اتنی سستی نہیں ہے کہ اسے لوگوں کے تلخ رویوں کی وجہ سے ہار دیا جائے۔ مسکرائیں کہ یہ زندگی صرف اس رب کی امانت ہے جس نے اس کائنات کی کسی شے کو بیکار نہیں بنایا۔ شکر ادا کریں کہ آپ سے محبت کرنے والا کوئی عام نہیں بلکہ اس کائنات کا رب ہے۔ مشکل وقت میں دلاسا دینے والا کوئی اجنبی بھی ہو تو وہ دل میں اتر جاتا ہے، اور اس وقت میں کنارہ کر لینے والا کوئی اپنا ہی کیوں نہ ہو پر دل سے اتر جاتا ہے۔ دلوں میں بسنے والے تو پھولوں کے جیسے ہوتے ہیں، دنیا سے چلے بھی جائیں تو پیچھے یادوں کی خوشبو چھوڑ جاتے ہیں۔ کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے، کیونکہ کشتی پانی میں تیرتی رہتی ہے، لیکن جب پانی کشتی میں آ جاتا ہے تو ڈوب جاتی ہے۔ اپنے الفاظ کی ذمہ داری تو ہم لے سکتے ہیں، لیکن سمجھنے والے کی سوچ کی ذمہ داری کسی طور پر نہیں لی جا سکتی۔ کالی اینک لگا کر دنیا کو کالا کہنا اکثر لوگوں کی تربیت میں شامل ہوتا ہے۔ وفاداری اور قدر کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ جس طرح ایک وفادار مرد عورت کا غرور ہوتا ہے، اسی طرح ایک قدر کرنے والی عورت مرد کے لیے انمول تحفہ ہوا کرتی ہے۔ آپ سیکھنا چاہیں تو آپ کی ہر غلطی آپ کو سبق دیتی ہے۔ پیسہ انسان کے کپڑے بدل سکتا ہے، اوقات نہیں۔ محرومیاں ہی انسان کو مضبوط بناتی ہیں۔ جن کے پاس سب کچھ موجود ہو وہ لوگ کہاں مضبوط ہیں۔ مضبوط وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو کسی چیز کے حصول کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ اناج کی قدر وہ لوگ ہی کر سکتے ہیں جو سارا دن محنت مشقت کر کے رات اپنے گھر 2 روٹی کا آٹا لے جاتے ہیں۔ ان سے پوچھو مٹھائی کھانا ان کے بچوں کو کتنا پسند ہے، مگر محرومیاں ان کو یہ کھانے کے قابل نہیں رکھتی۔ وہ پھر بھی مضبوطی سے اس مشکل کو برداشت کیے جاتے ہیں۔ دلوں کے گھروندوں میں وقار اور خلوص سے داخل ہوں، اور محبت اور ذمہ داری سے جگہ بنائیں۔ جب زندگیوں میں داخل ہوں تو یہ خیال رکھیں کہ لوگ آپ کے ہونے پر شکر کریں، صبر نہیں، آزمائش کی بجائے نعمت بننا سیکھیں۔ آپ بہت سی چیزوں کے لیے کوشش کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، بہت شدت سے ان کو مانگتے ہیں، کچھ مل جاتی ہیں، کچھ نہیں ملتی، اور کچھ مل کے چھن جاتی ہیں۔ یہ سارے فیصلے آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتے، یہ فیصلے آپ کے رب کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کا مالک ہے۔ اب باتیں تسبیح سے مشروط نہیں، نیتوں کی پابند ہوتی ہیں۔ نیتوں میں کھوٹ ہو تو برسوں کی ریاضت بیکار ہو جاتی ہے۔ تکلیف دینے کے بعد جتائی گئی محبت اور نظر انداز کرنے کے بعد دی گئی اہمیت
کوئی معنی نہیں رکھتی۔